اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کی محبتیں ہمارے اوپر، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارا بھی اپنے ساتھ بھلائی کا ہی ارادہ ہو. تو آئیے شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. DQ 2023 دورہ قرآن 2023. آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 12 کو کنٹینیو کریں گے. ہم سورۃ ہود شروع کر چکے تھے اور آج ہم اس میں سے اگلے نبی کا قصہ پڑھیں گے. ابھی تک جو پارہ کیا ہے، اگر اس پہ 2-3 جملے بول دیں تو ہم نے اس پارے کا مین تھیم ابھی تک جو لیا وہ صحابہ کرام اور کسب حلال ہے. اور اس میں جو شخصیت ہمارے پاس اس سیشن کی ہے وہ حرام بن حزام ہے. چند باتیں ان کے بارے میں نوٹ کرواؤں گی سورۃ ہود کے اینڈ پہ. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج سورۃ یوسف شروع بھی کریں گے اور اللہ کی رحمت سے پوری بھی کریں گے. تو اس کی شخصیت ہے مرثد بن مرثد رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ اس کو اپنے مقام پہ اسی پارے کے اندر ہم پڑھیں گے. اب جو حصہ شروع ہو رہا ہے اس پارے کا، خاص طور پہ سورۃ ہود کا، اس میں آپ ایک چیز ضرور نوٹ کریے گا. پیچھے بھی گزر گیا لیکن پیچھے میں نے اس لیے نہیں بولا کہ آپ کے لیے ٹو مچ ہو جاتا ہے جب ایک ہی صورت سے اتنی مختلف چیزیں لینا. لیکن اب سے نوٹ کریے گا کہ متاع الغرور اور متاع حسنہ پوری سورۃ ہود میں بار بار ان دونوں کا تقابل ہے. ٹھیک ہے. اور اس بارے میں جو دعا ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کے مضامین کو اور صحابہ کے اعمال کو دیکھ کے وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں. کس بات سے؟ برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور بری خواہشات سے. اور اللہ تعالی ہمیں ایسی ساری چیزوں سے بچا کے رکھے. تو آئیے کنٹینیو کرتے ہیں. رکوع نمبر 5 ہے، آیت 50 سے 60. سورۃ ہود. ٹاپک ہے ہر چیز پر اللہ نگران ہے. اور حضرت نوح کا کافی طویل قصہ پڑھنے کے بعد ترتیب زمانی یعنی آرڈر ایک کے بعد ایک جیسے آتا ہے، تو اس میں اگلی قوم جو تھی وہ قوم عاد تھی. ایک دور کے بچے ہوئے لوگ اگلے دور کے پکڑے ہوئے لوگوں کی صف میں کھڑے ہو گئے. یہ ہے افسوسناک بات کہ وہ لوگ جو پچھلے عذاب سے بچ گئے لیکن وقت کے ساتھ ان کی نسلیں چونکہ اس پیغام کو نہیں لے سکیں تو ان کا جو حال ہوا آئیے دیکھتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. یعنی کوئی نبی خود نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نومینیٹڈ ہوتا ہے. اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو. اے میری قوم، میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا کیونکہ میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پیچھے حضرت نوح کا قصہ اور اس سے اگلی جتنی بھی قومیں ہیں سب میں یہ کامن فیکٹر ہے کہ نبیوں کی دعوت بے لوث ہوتی تھی. اس کام پہ کوئی پیسے دے بھی نہیں سکتا کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے ہیں ہی نہیں. بینک کرپسی فائل ہو جائے ان آرگنائزیشنز کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والوں کو کچھ دینا چاہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ادھر اس نبی کے ذریعے آپ کو مجھے یہ بات دکھا دی اور آپ نے دیکھا کہ دعوت کیا ہے؟ توحید. اس کے بغیر بیکار ہے. ہمیں اپنی امت پہ آج توحید پہ کام کرنا ہے کیونکہ ہماری توحید خراب ہے، اسی لیے باقی کام بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگتے ہیں. پھر کہا ہے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت یعنی قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو. انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا ہی نہیں. یعنی ظواہر پرست جو ہوتے ہیں نا، یہ ظاہری معجزات، دلیلیں اور ایسی چکا چوند دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہذا اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے بھی نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں،
بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے بڑے چھپٹے میں آ گیا، یعنی نعوذ باللہ تیرے اوپر ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے. جیسے تو ہر وقت ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو برا کہتا رہتا ہے نا، اس لیے اب یہ تیرے اوپر ہوا. اس پہ بلکہ میں صحابہ کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے حضرت علی اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا اور کہا کہ آپ مکہ کے ارد گرد جتنی بھی قبریں ہیں ان کو برابر کر دو. جو درگاہیں تھی، آستانے تھے، جیسے آج کی زبان میں آپ اس کو مزار کہہ لیجئے، ان سب کو پلین کر دو. لہذا صحابہ کرام مختلف طرف نکل گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. اتنے میں ایک ایسی جگہ پہ گئے جس کو درگاہ بولتے ہیں نا، آج بھی ہندو دھرم میں لفظ درگاہ بولا جاتا ہے. تو جب صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ادھر گئے تو لوگوں نے ان کو ڈرایا، کہنے لگے پتا تمہیں اس میں کالی دیوی ہے، اگر اس کو ہاتھ لگاؤ گے نا اس کی درگاہ یا اس کے مندر جب تو وہ تم پہ حملہ کرے گی. انہوں نے کہا اچھا. ایک دم میں تو نہیں ڈرتا کسی سے، جا کر کدال مارا اور ایک دو کدال مارا نا، اس کے بعد چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے کہا دیکھا 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 نا ہماری دیوی نے تمہیں پکڑ لیا، اس نے کہہ دیا یہ کر دیا. اس کے بعد یہ کپڑے جھاڑ کے اٹھے، کہہ رہے میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور جب انہوں نے اس درگاہ کو ختم کیا تو لوگوں نے دیکھا کالے رنگ کی چیز اڑ کے اوپر چلی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا. خیر انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو. اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو. میرا بھروسہ صرف اس ذات پر ہے، یعنی اللہ تعالی، جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے. جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے. کیا مطلب؟ ان کے نصیب، ان کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. یعنی تمہارے بت قسمتوں کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کرتا ہے. یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو. میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا. اس میں آپ کو بے نیازی دکھ رہی ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والوں کو بڑا بے نیاز ہونا چاہیے. لوگ خوش ہوں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ہائے لوگ ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دیں، اس کو پھاڑ کے پھینک دیجیے. اس لیے کہ دوسروں کی نیاز مندی میں اللہ کا دین بدلنے لگتا ہے. میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے خود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا. یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی. دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. خود کی قوم عاد پر دوری ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کے دور میں بھی لوگ بھٹک جاتے تھے. سامنے وقت کا نبی کھڑا ہے جو ایک بینہ ہوتا تھا. ہمارے نبی بھی بینہ تھے اور آپ نے اس میں بھی بینہ دیکھا ہوگا. آیت نمبر 53 میں کیا آتا ہے؟ ماں جیتا نبی بینہ. تو کوئی دلیل ہی نہیں لایا. حالانکہ آپ دیکھیے کہ نبی کا اپنا وجود کتنی بڑی دلیل ہوتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ یہ قوم تباہ ہو گئی. اور میں اس کو پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس دور میں اخبار چھپتا تو بڑی شیخ سرخی مین ہیڈنگ ہونی تھی کہ فلاں قوم پوری کی پوری تباہ ہو گئی. ظاہر ہے کہ کوئی زلزلہ ہی آیا نا، ہوائیں چلی، زمین ہلی، کہیں طوفان آیا، کہیں کچھ ہوا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کر کے رہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں یہ اپنے اپنے دور کی سپر پاورز تھی. جب اللہ کے نبیوں کے راستے میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں اور اب روڑے اٹکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کرتا ہے. اور لفظ خود میں دیکھیے ہدایت چھپی ہوئی ہے. اللہ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے جب خود کو اٹھایا، قوم میں سے تھے، ہر نبی اپنی قوم میں سے تھا تاکہ لائک مائنڈیڈ ہو، محاورے ایک ہو، زبان ایک ہو، کلچر ایک ہو، ایک دوسرے کی نفسیات اور زبان سمجھ رہے ہوں تاکہ دین کا کام درست ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان میں بات سن کے مزہ آتا ہے. آج کئی لوگ صرف انگلش کی بکس اور انگلش کے لیکچر اس لیے لے لیتے ہیں کہ بچے سنیں گے، مزہ تو نہیں آتا. جو آپ کی اپنی لینگویج ہے ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پلے بڑے آپ کو انگلش اردو لگنے لگی تو اور بات ہے. تو بہرحال اس میں آپ کے میرے لیے جو بہت بڑی بات ہے، اجنبی تو نہیں آئیں گے. لیکن اگر کوئی حق کا دائی، حق کی طرف بلانے والا آپ کے پاس آ جائے تو اس کی قدر کیجیے. اور ایک سچے دائی دین کی سچائی کو پہچاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہر ایک ہی خود کو سچا کہہ رہا ہے. تو آپ اور میں کیا کریں؟ نمبر 1 اپنے مشن میں سنجیدہ ہو. لکھیے یہ بات
کس کو چوز کروں، کس کی بات سنوں، کس کے ساتھ جڑوں، کس کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جو نمبر 1 مشن میں سنجیدہ ہو. بہت سارے لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں اللہ کی رضا بھی پانا ہوتا ہے، لیکن سنجیدگی پوری نہیں، فل ٹائم نہیں ہوتے. ان کا ایک پارٹ ٹائم بزنس کہہ لیں یا پارٹ ٹائم نیکیوں کا ایک کام ہے. دوسری بات، اس کی بات مدلل ہو. 2 روایت. تیسری چیز، ہر قسم کی دنیاوی غرض سے پاک ہو. اور چوتھی چیز، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عین حقیقت واقع ہو، ایگزیجریشن نہ ہو، جھوٹ سچ نہ ہو. اور اگلی چیز، اس کا پیغام کائنات یعنی یونیورس سے سنکنائزڈ ہو. قرآن پڑھاتے ہوئے بھی کائنات کی باتوں کو پیش کر کے کئی سائنس کی باتیں کی، نفی خلق السماوات والارض کرتے ہوئے چل پڑے. اگر آپ کو کوئی ایسا ملتا ہے تو اس کو اختیار کر لیجئے. ایسے شخص کو چوز کر لینا کامیابی کی شاہراہ پہ چلنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے کام نہیں کر سکتے. جب آپ ٹیم بناتے ہیں، کسی ایک گروہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا، اگر اس جگہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا سیٹ اپ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، مجھے پڑھانے کے ساتھ یہ سب دیکھنا ہو جو میں بھی ہاتھ کھڑا کر دوں میں نہیں کر سکتی، تو کیا میرے پڑھانے کی کوالٹی ڈاؤن نہیں ہوگی؟ بس یہ یاد رکھیے کہ ٹیم میں کام بٹ جاتا ہے اور ریزلٹس بڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں خود کروں گی، میں یہ بھی کروں گی، وہ بھی کروں گی. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا الحمدللہ تھوڑی سی بات سمجھ آئی، اب آج وہ دعائیں دیتے ہیں. پڑھاتی بھی خود تھی، گھر بھی خود سیٹ کرتی تھی، اپنے گھر میں کلاس لیتی تھی، باہر کوئی آتا تھا تو ڈور بھی کھولنے جاتی تھی، اور اسی کلاس کے سنیکس بھی خود بناتی تھی. بعد میں چائے بنانے خود کچن میں جاتی تھی اور بعد میں چیزیں بھی اٹھاتی تھی. تو پھر جسم نہیں تھکنا. اور آؤٹ پٹ کیا؟ اب مجھے خود بتائیے نا، اگر بیچ میں فون سن کر دوسروں کو راستہ بھی بتانا پڑے. اور جب ان کو بتایا کہ آپ یہ سارے کام کر لیں لیکن جو کوئی کام اور کر سکتا ہے تو وہ آپ نہ کریں، کام بانٹیے، ڈیلیگیٹ کیجیے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. میں وہ کام کبھی نہیں کروں گی جو آپ کر سکتے ہیں، اور وہ کام میں کبھی نہیں چھوڑوں گی جو میں آپ سے اچھا کر سکتی ہوں. زندگی کا اصول بنا ہے. اگر آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے نا، تب یہ نہیں کہیں گے کہ میں پڑھا رہی ہوں کہ نہیں پڑھا رہی، میں پہنچا رہی ہوں کہ نہیں پہنچا رہی. لوگ کہتے بلو ونی ولایا، ایک سسٹر تھی، انہوں نے سبیل الجنہ کورس شروع کیا اور شاید دوسرے پارے پہ تھے تو ان کی اتنی لمبی چوڑی ای میل آئی، پتہ نہیں کیا تھا. خیر وہ جی میں نے پڑھا، مجھے بڑا فائدہ ہوا اور میں نے اب عمل کیا. میں نے اپنے گھر میں بھی سبیل الجنہ کلاس شروع کر دی کیونکہ بلو غنی والا آیا. اللہ کی بندی، آپ کو تو سرٹیفکیٹ میں لکھ دیں گے کہ آپ ابھی پڑھانے کے قابل نہیں. کیا آپ پڑھا سکتی ہیں اور لوگوں کے ایک سے دوسرے سوال کو ٹیکل کرتی ہیں؟ کہتی پھر دین کی خدمت کیسے کروں؟ بھائی دین کی خدمت کرو، پہلے اپنے آپ کو پڑھاؤ، کھپو، الجھو، پھر اندر تو اتارو. دیکھیے میں کھانا کھاؤں، وہ کھانا میرے جسم میں جائے، ہضم ہو، میرے جسم میں خون بنے، انرجی بنے، ایک نیچرل فینومینن سے گزر کے مجھے گلوکوز ملے گی تو انرجی ہے. اور خدا نخواستہ ادھر کھاؤں اور ادھر وومٹ، ادھر کھاؤں تو ادھر وومٹ، کیا ہوگا؟ عورت میں کہت ہوتی ہے، کبھی عورتوں کو دیکھا کرے بیچاریاں کیسے نوزیت سے جاری ہوتی ہیں اگر اللہ نے خوشخبری دی تو اس کے بعد. یہ تو سننا کو کہتے ہیں میں آپ کا ایک ایک لفظ سن کے لکھتی ہوں، بلیو میں یہ دیکھے میں نے صفحے بھرے ہیں، تو آپ سنیں گے اور وومٹ کر دیں گے. کسی کا سن کے لکھ کے جا کے آفر کر دینا، یہ بالکل وومٹ کرنا، قے کرنا ہوتا ہے. پہلے اپنے اوپر لائیے، پہلے آپ کا جسم ڈھلے، پھر آپ کے اندر اترے، پھر آپ کا اپنا دل اس کو مانے، پھر آپ کے اپنے عمل میں، تقوی میں اور اخلاص میں بڑھتا جائے. دیکھیے کتنا کام آپ کریں گے. اور الحمدللہ جنہوں نے اس کو مانا اب ان سے کام سنبھل ہی نہیں رہا، اور جو کچا پکا ٹوٹا پوٹا کر رہے تھے دن بدن دردیں بڑھ گئیں، کمزوری بڑھ گئی، دماغ میں طاقت نہیں رہی، ایک ایک کر کے وہ کلاسیں ٹوٹ پھوٹ گئی. زندگی کا اصول ہے، جس کو کام پیارا ہے وہ کوالٹی دے گا، جس کو نام پیارا وہ کہتے جو مرضی آپ میں سے کوئی عالم بیٹھا ہے، فاضل بیٹھا ہے، میں نہیں جگہ چھوڑ سکتی کیونکہ میری نیکی ہے جی. اور لوگ کہتے ہیں میں اپنی نیکی کسی کو نہیں دوں گی. اللہ کے بندوں کبھی کام کرنا نیکی تو کبھی نہ کرنا نیکی. صحابہ نے خدیبیہ پہ کھڑے ہو کے یہ ثابت کر دیا تھا، کبھی رکنا نیکی، کبھی چلنا نیکی، کبھی بلانا نیکی. تو بہرحال جب ہدایت ہمارے پاس آ جائے تو پھر دیکھ لیجئے، اگر آپ سے کوئی اچھی بات کہہ سکتا ہے، آپ سے اچھی تجویز کوئی کرا سکتا ہے تو اس سے کروائیے. آپ سے اچھی گرامر کسی کی اس سے کرائیے، آپ سے اچھی تفسیر کسی کی ہے تو آپ اس کی سنا دیں. آپ وہی کام اور اچھا کر لیں گی، باقی کاموں میں بھی کوالٹی آ جاتی ہے. اور جان سوکی، ورنہ پتہ کیا ہے، جن کی بات بتا رہی وہ کہتی ہے ہر وقت الجھی رہتی ہوں، میاں پہ غصہ، بچوں پہ غصہ، مہمانوں پہ غصہ. کیوں؟ میں نے کلاس کی تیاری کرنی ہے. 8 گھنٹے وہ دن میں، ہفتے میں 2 4 گھنٹے لگا کے 8 گھنٹے سن کے ایک ایک لیکچر لکھتی تھی. کہتی جب سے تفسیر چلا دی ساتھ اور ریکیپ آ گئی، میرا وہ 8-10 گھنٹے بچ گئے، بلکہ میں اتنے فوکس سے بیٹھ کے خود سنتی ہوں اور پوائنٹس لے رہی ہوتی ہوں
تو میرا تو کام ہی بٹ گیا. اور پھر بھی 8 گھنٹے کے بعد وہ تو نہیں ہو سکتا. اور آپ دیکھیے لفظ بلفظ آپ کسی کا پیش کر دیں بالفرض کاپی پہ لکھ کے پڑھ دیں, تاثیر نہیں ہوتی. ایک ہی گولی ہے, ایک بندہ کھاتا ہے اور تاثیر ہے, دوسرا کھاتا ہے دوسری ہے. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے خیر پھوٹے, کھلے دل بڑے دل سے, اور دوسری بات ہے وہ کام کیجئے جو آپ کے بعد چلتا رہے. اور دن بہ دن ہم سب نے کمزور ہونا ہے, اکیلے رہ جائیں گے. آج میں مر جاؤں گی تو میری جگہ پہ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے, مجھے اپنی زندگی میں اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں ہمیں بتا کر اس دور کی جو سپر پاورز ہیں اس کو بتا دیا. پھر اس میں آپ دیکھیے قوت پہ قوت کی بات ہے نا. اس قوم کا ایک دعویٰ تھا, سورۃ حامیم سجدہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 15 میں, من اشد منا قوہ. اور قوت کو آج انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ؟ سپر پاور. یہ سپر پاور قوم تھی, اپنے آپ کو بڑا کرتی تھی. نبی نے کہا تمہاری قوت پر مزید قوت. کون سی قوت؟ مادی قوت نہیں. تم جس میٹیریلسٹک اپروچ کو ترقی کہتے ہو, کامیابی کہتے ہو, یہ مادی قوت سے نہیں, یہ وہ قوت ہے جو تمہیں روحانیت دے گی. تم اللہ کی بات مانو گے. تو قوت علی قوت کا اگر میں ترجمہ کروں نا, مادی قوت پر ایمانی قوت. صحابہ کی سب سے بڑی قوت جو تھی نا وہ ایمانی قوت تھی. میں نے بہت ساری نیتیں کی اور ہر سال دورہ قرآن میں ہی کرتی ہوں. میں نے آپ کو ہسٹری پڑھانی ہے, مسلم ہسٹری. کئی لوگوں نے مجھے کہا, کبھی میسیجز آتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ابوبکر, عمر, عثمان, علی اور چند اور گنتی کے صحابہ کو جانتے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ صحابہ اتنے. تو اسپیشلی جو کل کے حصے میں ہم نے پڑھا نا کہ فلاں کپڑا بیچتا تھا اور فلاں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ زندہ ہو کے سامنے آ گئے ہیں. بلیو می, یہ سچ ہے. ہمارے ذہن میں صحابہ کا تصور ہے وہ تسبیح پکڑ کر, ٹوپی لے کر, مسلح لے کر مسجد میں بیٹھے رہتے ہوں گے, پھر جب کبھی ضرورت پڑی تو اٹھ کے میدان جنگ میں بھاگ گئے. واللہ ایسا نہیں تھا. آج اس بے عملی نے ہم مسلمانوں کو بالکل کسی جگہ کرنا چھوڑا. آج اگر صحابہ ہوتے تو کدھر ہوتے؟ وہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی بیٹھے ہوتے, وہ بینکوں میں بھی ہوتے, وہ دنیا کا ہر وہ کام کر رہے ہوتے جو ضرورت تھی, لیکن اس میں اللہ کی حدوں سے آگے نہ جاتے. تبھی تو پھر آج وہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہم لوگوں سے. تو بہرحال ایک اور بھی میں نے آپ کو بک پڑھانی ہے کسی زندگی کے موقع پہ, ایمانی طاقت. کیونکہ یہ یقین کی طاقت نہ ملے تو سب بیکار ہے. آپ اور میں یہاں تو بس اتنا ہی پڑھ سکتے ہیں جتنا ہمارا وقت ہے اور جتنا ہمارا نصیب ہے, لیکن بہرحال اس میں ہمارے اپنے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قوم اتنی سٹبن, وہ کہتے تھے ہم بڑے کامیاب ہیں, تم ہمیں کن کامیابیوں کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت ہود نے کیا کہا, میرا رب صراط مستقیم پہ. گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یہی ہے وہ چیز جس کے اوپر تم چلو گے تو کامیاب ہوگے. یہ کانفیڈنس چاہیے آج کے مبلغ کو. اور جب ان کے لیے آخری جملے میں پڑھتی نا وہ تل کا عاد, اگر آپ آج 59 دیکھیں نا تو قف لکھا ہوا ہے. سادہ مصحف ضرور سامنے رکھا کریں. قف, رک جاؤ, سٹاپ. یہ سکتا ہے کیا؟ وہ تل کا عاد. ایسے لگ رہا ہے کہ پوائنٹ ٹو تھنک پونڈر. یہ تھے عاد, جہادو بھی آیاتی ربہم, جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا, وعصوا رسولہ, اور اپنے رسول کی نافرمانی کی. لیکن دیکھو ذرا ان کا انجام کیا ہوا. تو یاد رکھیے جو لوگ اللہ کی بات کو نظر انداز کریں اللہ بھی ان کو نظر انداز کر دیتا ہے. یہ جملہ لکھ لیجئے گا. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے, یہ آخرت میں تو اپنی ایکسٹریم پہ ہوگا. اس وقت جب اللہ اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہوگا نا, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اس وقت کافر اللہ کی رحمتوں والی لائن میں کھڑے ہوں گے تو اللہ سے ان کو اوور لک کر دے گا جیسے کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں ہے. اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں کے حصے میں ہوگی جو دنیا کی زندگی میں اللہ کے تابع اور فرما بردار بن کر رہے. اور اب یہاں سے ایک قوم اور آئے گی, اس کو کہتے ہیں استخلاف. لکھیے گا, استخلاف کا اصول اللہ نے رکھا ہوا ہے. ایک قوم کو ہٹانے کے بعد دوسری قوم کو اس کی جگہ پہ رہنے کی جگہ دے دینا. یہ اللہ کی سنت ہے. جب کوئی چیز اپنا کام نہیں کرتی تو تھوڑے دن کے بعد آپ استخلاف کے اصول پہ اس چاپر یا اس مشین یا اس بلنڈر گرائنڈر کو اپنے ورک ٹاپ سے اٹھا کر پہلے تو الماری میں گھساتے ہیں کہ شاید موجزانہ طور پہ اندر پڑا پڑا یہ ٹھیک ہو جائے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ الماری بھی بھر جاتی پھر اٹھا کر آپ پیچھے پینٹری میں رکھتے ہیں کہ شاید یہاں کوئی تکا چل جائے. پھر اس کے بعد آپ اپنے گراج میں اور کوئی 4-6 سال بعد زنگ سے بھری آپ کہتے ہیں لگتا ہے اب یہ ٹھیک نہیں ہونی, اب اس کو پھینک ہی دیں. یہ ہمارا پیارا سا دیسی کلچر ہے, ہم چیزوں کو نہیں چھوڑتے. بندے ضائع کر دیتے ہیں, چیزیں نہیں ہم ضائع کرتے. لیکن بہرحال اسی استخلاف کے کلیے کے تحت
جیسے بچہ ایک امتحان کے بعد اگلے میں، اگلے کے بعد دوسرے میں آتا ہے نا، تو اس دنیا میں خیر اور شر ہمیشہ چلتا ہے. آزادی دے دی، آپ کو بھی دی، مجھے بھی دے دی، شر لے لو خیر لے لو، لیکن اس کے بعد نہیں آتے تو پھر اگلی قوم آتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے اور پچھلے، تر اور خشک اکٹھے ہو کر میرے بندوں میں سے، یعنی بیسیکلی یہ حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایسی حدیث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی یہ اور بھی اسٹرانگ حدیث ہوتی ہے. اے میرے بندو، تم سب گناہ کرنے والے ہو سوائے اس کے جسے میں محفوظ رکھوں. ہدایت اس کو ہی ملے گی جس کو اللہ بچا لے گا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اس لیے مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا. تم میں سے جو یہ یقین رکھے کہ میں بخشنے کی قدرت رکھتا ہوں، پھر وہ مجھ سے میری قدرت کے واسطے سے بخشش کی دعا کرے. یعنی جب میں کسی کو بخشنے کی بات کرتا ہوں تو کیا کہ وہ مجھ سے درخواست کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا. تم سب راہ بھولے ہوئے ہو سوائے اس کے جس سے میں ہدایت دوں، چنانچہ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. تم سب فقیر یعنی محتاج اور مفلس ہو سوائے اس کے جس سے میں غنی کر دوں، لہذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا. اگر تمہارے زندہ، فوت شدہ، اگلے، پچھلے، یعنی ایک ایک بندہ مراد ہے زندگی میں، تر اور خشک اکٹھے ہو کر میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ متقی انسان جیسے دل والے بن جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر وہ سب اکٹھے ہو کر میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ بد نصیب بدقار بندے جیسے دل والے بن جائیں، اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے جتنی بھی کمی نہیں آئے گی. اگر تمہارے زندہ اور تمہارے فوت شدہ، پہلے اور پچھلے، اگلے یعنی پچھلے، تر اور خشک اکٹھے ہو کر مجھ سے سوال کرے اور ہر مانگنے والا وہ سب کچھ مانگ لے جس کی وہ زیادہ سے زیادہ خواہش کرتا ہے. سوچئے جب بندے کو خواہش کا موقع دیا جائے تو وہ تھوڑا کرے گا؟ کوئی کمی چھوڑے گا؟ تو اس سے میری بادشاہت اور سب کی مانگ میں پوری بھی کر دوں تو اس سے میری بادشاہت میں اتنی ہی کمی آئے گی جیسے کچھ سمندر کے کنارے سوچئے پر جائے اور اس میں ایک سوئی ڈبو کر نکال لے. کیونکہ میں سخی ہوں اور عظمتوں والا ہوں. میری عطا کلام کرنا ہے. جب میں کسی چیز کا ارادہ کروں تو اسے صرف یہ کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت 4257 ہے. تو لہٰذا اپنے لیے عمل کے نقطے نوٹ کرتے ہیں. اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی بھی اور اس کی دعوت بھی دینی ہے، اللہ سے اجر کی امید رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، شرک کرنے والوں سے بیزار ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قانون استخلاف کے نتیجے میں ایک اور قوم اسی پچھلی قوم کی آف سپرنگز یعنی پچھلوں کے اچھے اگلوں کے برے والا ماحول ذہن میں رکھیے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ادھر فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے دور میں چنا تھا لیکن یہ اس بات کو بھول گئے. آئیے دیکھتے ہیں رکوع نمبر 61 سے 68 تک. ٹاپک ہے اللہ کی عبادت کی دعوت کر دینا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا کہ میری قوم تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو. بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. انہوں نے کہا ہے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے. نوٹ کریے، اس قرآن پہ آنے سے پہلے لوگوں نے آپ سے بھی بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی، لیکن کیا تو ہمیں ان کی عبادت سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے؟ آج بھی یہ ایشو ہے نا. ہمیں تو اس دین میں حیران کن حد تک شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. اس نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی اور پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر دی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی بھی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا. پھر بھی ان لوگوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس پر صالح علیہ السلام نے کہا، اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں.
پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ کیا یہی انداز نہیں تھا پچھلی قوم کا بھی؟ کیا پتہ چلا کہ جب کوئی قوم اللہ کے نبی جس کو ڈائریکٹ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوتا ہے اس کا انکار کرتی ہے تو پھر اللہ کو غضب آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے کرنے ویسے بھرنے، بالکل اسی طرح سے آپ کو مجھے اپنی زندگی میں یہ اصول بنانا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی نبی ہوتا تو ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا۔ آج امت مسلمہ اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن عمل نہیں کرتی، مشن نہیں بناتی۔ گزرے ہوئے رسول کی بات کو لے کر اس کے جشن منانا، جشن آمد رسول کہنا بہت آسان ہے، لیکن ان قوموں سے سیکھیے اور یاد رکھیے جس قوم کے نبی آ گیا اور نبی کی بات نہ مانی وہ قوم تباہ ہوگی۔ ہم آج اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر وہی کچھ ہے جو ان میں تھا، اور بلکہ آپ پڑھ نہیں رہے، ہر قوم میں جو الگ الگ فردن خرابی تھی نا وہ آج ہماری پوری قوم میں ساری کٹھی ہے۔ اگر اللہ کی وہی سنت حرکت میں آ جائے نا تو ہم تو طوفانوں میں بھی، سیلابوں میں بھی، زلزلوں میں بھی، چنگاڑوں میں بھی ختم کر آ چکے ہوتے، سب ختم ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ نے نبی کی امت کو آخر تک لے کے چلنا ہے اور اللہ کے نبی کی دعا ہے، پھر انہوں نے اونٹ نہیں مانگی، ہم بھی مانگتے ہیں اللہ کوئی کام لے لے، اللہ کوئی نعمت دے دے، اللہ کو بڑا کام لے لے۔ جب اللہ اس کا بل بھیجتا کہتے سوری اتنی مہنگی تو نہیں چاہیے تھی، یہ میرے سے تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں اور وہ نہیں اور اس طرح کی کہانی، تو لہٰذا اپنے لیے عمل کے رویے نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کی دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی بھی دعوت دینی ہے، رب کا کفر نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے خوف کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا لے۔